السلام علیکم ویورز، آج جو ہم ناول ریڈ کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے خواب، خواہش اور راستہ، جسے تحریر کیا ہے لبنہ طاہر نے۔ اس کے جہیز کے نام پر جو بھی کباڑ جمع کیا جا رہا تھا وہ اس کے معیار کے مطابق تھا، ناپسند کا۔ سستا سا ٹی سیٹ، معمولی سا ہلکا والا ڈنر سیٹ، سیل میں خریدے گئے کپڑے اور گلی میں پھرنے والے پٹھانوں سے خریدے ہوئے 2 نمبر ہوم اپلائنسز۔ اماں جب کبھی کچھ خریدتی خوش ہو کر اسے دکھاتی اور داوطلب نظروں سے اس کی طرف دیکھتی، اور وہ ان کا دل رکھنے کے لیے ان ٹکے ٹکے کی چیزوں کی جھوٹی تعریف کر کے دکھاوے کے لیے خوشی کا اظہار بھی کرتی تھی، مگر اندر سے اس کا جی چاہتا ان سب چیزوں کو اٹھا کر باہر پھینک دے یا صحن کے کونے میں جمع کر کے آگ لگا دے۔ اسے ان سستی اور گھٹیا چیزوں سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ اپنے لیے کبھی کبھار آنے والے ان رشتوں سے جو اماں کی کوششوں سے رشتہ کروانے والی حمیدہ بانو لے کر آتی تھی، کبھی کسی کلرک کا تو کبھی کسی دکاندار یا اسی ٹائپ کے لوگوں کا۔ کبھی کبھی تو اس کا یہ بھی دل چاہتا کہ اس موٹی حمیدہ کو بھی چوٹی سے پکڑ کے گھر سے باہر نکال دے۔ منحوس عورت ہر 15-20 دن کے بعد تماشا لگانے آ جاتی، مگر اس نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ جب بھی ایسا سلسلہ ہوتا وہ کوئی نہ کوئی ایسا چکر چلاتی کہ آنے والے دوبارہ پلٹ کر نہ آتے۔ کبھی بیماری کا بہانہ تو کبھی آنے والوں کے سامنے سستی، کاہلی اور بیزاری کا کھلا مظاہرہ۔ اماں بیچاری ادھر ادھر ہوتی اور وہ اپنا کام کر جاتی۔ بعد میں جب حمیدہ بانو اماں سے اس کی حرکتوں کا ذکر کرتی تو وہ ایسی معصوم بن جاتی کہ اماں کو حمیدہ بانو کی باتوں پر ذرا یقین نہ آتا۔ الٹا وہ حمیدہ بانو کے ہی لتے لیتی کہ وہ خواہ ان سے پیسے اینٹ رہی ہے اور الزام ان کی معصوم بیٹی پر لگا رہی ہے۔ حمیدہ بیچاری اپنی صفائیاں دیتی تھک جاتی۔ خالہ یقین کرو میں جھوٹ نہیں بول رہی، تمہاری یہ معصوم بیٹی اتنی بھی معصوم نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور کرتی ہے کہ آنے والے کانوں کو ہاتھ لگاتے واپس جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے جو لوگ آئے تھے ان کی شادی شدہ بیٹی بھی آئی تھی۔ میں نے بتایا تھا نا کہ کچھ عرصے پہلے ہی اس کی شادی ہوئی ہے، اور یہ تمہاری بیٹی اسے شور کو الو بنانے کے ایسے ایسے گر بتا رہی تھی کہ وہ ڈر گئی۔ مجھے کہہ رہی تھی حمیدہ باجی جو لڑکی شادی سے پہلے اتنی تیز ہے وہ شادی کے بعد تو سسرال والوں کو چٹکیوں میں اڑائے گی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، تمہاری مرضی مانو یا نہ مانو۔ اماں یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس بات سے یہ اندازہ لگا لو کہ اس لڑکی نے اسے حمیدہ باجی نہیں حمیدہ خالہ کہا ہوگا۔ یہ صرف تمہیں بے وقوف بنا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ تمہیں لوٹ سکے۔ میں تو 5 منٹ سے زیادہ ان لوگوں کے پاس بیٹھی بھی نہیں تھی تو اسے شور کو الو بنانے کے گر کیسے بتاتی؟ یا تو وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے یا یہ عورت۔ کہتے کہتے اس کی آواز بھرا گئی اور آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئیں۔ حمیدہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ توبہ کتنے ڈرامے باز اور مکار لڑکی ہے، اور اماں تو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ ہی گئیں۔ بس کر حمیدہ، آئندہ ایسے جھوٹے لوگوں کو یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈھنگ کے لوگ ہوں تو ٹھیک، ورنہ تیری بڑی مہربانی۔ حمیدہ ناک منہ چڑھا کر چلی گئی تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ چلو شکر ہے کچھ عرصے کے لیے اس موٹی بھینس سے جان چھوٹی۔ وہ پہلوٹی کی اولاد تھی اور بڑی منتوں کے بعد شادی کے چوتھے سال پیدا ہوئی تھی۔ اماں ابا دونوں کی اس میں جان تھی۔ 5 سال کی عمر تک اکلوتی رہی اور ان 5 سالوں میں ماں باپ کی ساری توجہ اور محبت کا مرکز بھی وہی رہی تھی۔ 5 سال بعد پھر اماں نے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا تھا، جن میں سے ایک چند دن زندہ رہنے کے بعد گزر گیا۔ جو بچ گیا وہ بھی انتہائی کمزور اور مسلسل بیماری کا شکار رہا، مگر زندگی تھی اور پھر ماں باپ کی دعائیں۔ وہ بچ تو گیا مگر بیماری اور کمزوری شاید اپنی قسمت میں لکھوا کر لایا تھا۔ نازک ایسا کہ ذرا سی تیز ہوا بھی چلتی تو لڑکھڑا جاتا۔ اماں اسے موسم کی شدتوں سے بچا کر پال رہی تھیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا۔ ابا کی کمائی کا زیادہ حصہ تو اس کے علاج اور دوا دارو پر ہی لگ جاتا تھا، جو باقی بچتا اسے بڑی مشکل سے کھینچ تان کر گزارا ہو پاتا۔ وہ شروع سے ہی اس مدقوق اور مریل سے بچے سے چڑ گئی تھی۔ ایک تو اس کی وجہ سے ماں باپ کی توجہ بڑھ گئی تھی، دوسرا اس کی چھوٹی چھوٹی معصوم خواہشیں بھی اب اس طرح سے پوری نہ ہو پاتی جیسے اس کی آمد سے پہلے ہوا کرتی تھیں۔ بچپن سے ہی اس نے اپنے ننھے بیمار بھائی کے لیے دل میں پرخاش پال لی تھی، جس کا اظہار وہ وقتاً فوقتاً کرتی رہتی تھی۔ کبھی اماں سے نظر بچا کر اسے چٹکیاں بھر کے، کبھی زبردستی اسے اماں کی گود سے اتار کے۔ وہ چیخ چیخ کر روتا رہتا مگر وہ ڈھیٹ بنی اماں کی گود میں گھسی رہتی۔ اماں اسے لالچ دے کر بہلا پھسلا کر بڑے جتن سے آمادہ کرتی، تب کہیں جا کر وہ ان کی جان چھوڑتی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اس کے اندر خواہشوں کا ایک جنگل سا اگتا رہا، اور اب تو وہ جنگل اس قدر گھنا اور گنجان ہو چکا تھا کہ وہ چاہتی بھی تو اس جنگل میں سے راستہ تلاش کر کے باہر نہیں آ سکتی تھی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ وہ آنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسے اس جنگل میں بھٹکنا بہت اچھا لگتا تھا، جہاں ہر طرف خواہشوں کے پھول، ارمانوں کی کلیاں بکھری پڑی تھیں۔
وہ جب چاہتی آنکھیں بند کر کے ان پھولوں اور کلیوں سے اپنا دامن بھر لیتی، مگر جب آنکھ کھلتی تو حقیقت کانٹے بن کر اسے زخمی کر دیتی۔ اسے اس حقیقت سے شدید نفرت تھی۔ 2 کمرے اور بڑے سارے آنگن والے اپنے اس گھر میں اس کا دم گھٹتا تھا، جہاں کے در و دیوار پر اسرت جیسے بال کھولے سو رہی تھی۔ وہ کئی بار اماں سے کہہ چکی تھی کہ پلستر اتری ان دیواروں کی مرمت کروا لیں، گھر میں رنگ و روگن ہو جائے، آنگن کا فرش جو جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا اسے ٹھیک کروا لیا جائے، گھر کے کھڑکی دروازوں پر پڑے پردے اس قدر بوسیدہ ہو چکے تھے کہ اب انہیں دھوتے ہوئے بھی بڑی احتیاط کرنی پڑتی تھی۔ اماں اس کی فرمائشیں سن کر اداسی سے مسکرایا کرتی۔ کیا ہے اماں، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ فضول میں مسکرا رہی ہیں۔ وہ پاؤں پٹک کر بولتی تو اماں اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب بٹھا لیتی اور بڑے رساں سے سمجھاتی، دیکھو میری چندا، مجھے بھی پتا ہے کہ یہ سب چیزیں بدلنے والی ہیں، مگر تو جانتی ہے نا تیرے ابا کی تنخواہ میں یہ سب کرنا کتنا مشکل ہے۔ پھر تیرا بھائی فیضان، اسے بھی تو آئے دن دعاؤں کی ضرورت رہتی ہے، اور سب سے بڑھ کر مجھے تیری شادی بھی تو کرنی ہے۔ نہ 4 پیسے جوڑوں گی تبھی تو تجھے عزت سے رخصت کروں گی۔ اگر ان کاموں پر پیسے برباد کرتی رہی تو تیرا جہیز کیسے تیار ہوگا؟ تو ایک تو ہماری بیٹی ہے، تیری شادی پر تو میں اپنے سارے ارمان نکال لوں گی، دیکھنا ایسے دھوم دھام سے تیری شادی کروں گی کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ دھوم دھام سے؟ بس کر دو اماں، نہیں کرنی مجھے کوئی شادی وادی، بس میں نے کہہ دیا ہے، گھر کی حالت سدھارو۔ شرم آتی ہے مجھے، اپنے کالج کی کسی دوست کو اپنے گھر نہیں لا سکتی، پلیز اماں تھوڑے سے پیسے اس گھر پر بھی خرچ کر دو، میری اچھی اماں۔ وہ اماں کے گلے میں بازو ڈال کر بولی، فضول باتیں مت کر نازو، نہیں ہے میرے پاس فالتو پیسے، اور میں تجھے کالج پڑھنے کے لیے بھیجتی ہوں، نہ کہ دوستیاں کرنے۔ ہاں بس میری بات کبھی نہ ماننا، اپنے اس مریل بیٹے پر خرچ کرنے کے لیے تو ہر وقت تیار رہتی ہو، مریل بیٹے پر خرچ کرنے کے لیے تو ہر وقت تیار رہتی ہو۔ اماں کے جھڑکنے پر وہ بڑی بدتمیزی سے بولی، بکواس مت کر نازو، شرم نہیں آتی بھائی کے بارے میں اس طرح بولتے ہوئے؟ کون سا خرچ کرتی ہوں میں اس بیچارے پر؟ نہ وقت پر دعا ملتی ہے، نہ اچھی غذا، اگر ایسا ہوتا تو وہ اب تک چنگا بھلا نہ ہو جاتا۔ اماں اداسی سے بولی، ہاں سب جانتی ہوں میں، صرف بہانے ہیں اور کچھ نہیں۔ وہ منہ ہی منہ میں بدبدائی تھی۔ اماں سنتی تو ایک لمبا لیکچر سننے کو ملتا، اور اس وقت اس کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ ٹی وی پر اس کا پسندیدہ ڈرامہ شروع ہونے والا تھا۔ وہ اماں کو بڑبڑاتا چھوڑ کر اندر آ گئی۔ اوف، کتنا خوبصورت گھر ہے، اتنا بڑا لان، رنگ برنگے پھولوں سے لدا ہوا اور کتنے قیمتی سامان سے سجا ہوا ہے یہ گھر۔ وہ آنکھوں میں حسرت لیے ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے سوچ رہی تھی۔ ٹی وی پر دکھائے جانے والے بڑے بڑے بنگلوں اور کوٹھیوں کو دیکھ دیکھ کر اس کی محرومیاں بڑھ جاتی۔ کالج جاتے جاتے جب اس کی نظر ایسے گھروں پر پڑتی تو اپنا دل محسوس کر رہ جاتی تھی۔ اس کا بڑا جی چاہتا کہ ایک بار سچ مچ وہ ان گھروں کے اندر جا کر قریب سے دیکھے ان لوگوں کو بھی جو ان گھروں میں رہتے بستے ہیں۔ کیا مزے ہیں یار ان لوگوں کے بھی، تو زندگی تو اصل میں یہی لوگ گزارتے ہیں، ہم جیسے تو صرف زندگی کو گھسیٹ رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ گھسٹتی ہوئی زندگی کب پیچھا چھوڑے گی، اس نے آہ بھر کے سوچا۔ اس دن وہ کالج سے آ کر ابھی کھانا وغیرہ کھا کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ اماں نے اسے آواز دی۔ وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہ رہی تھی، پتہ نہیں اس وقت انہیں کیا کام پڑ گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اماں کے پاس چلی آئی۔ کیا ہے اماں، تھوڑی دیر آرام تو کرنے دیتی، ابھی تو تھکی ہاری آئی ہوں میں۔ ارے ہاں آرام بھی کر لینا، میں نے تجھے کچھ دکھانے کے لیے بلایا، ادھر آ بیٹھ میرے پاس۔ وہ سمجھ گئی پھر کچھ نہ کچھ خریدا ہوگا، تبھی اتنی پرجوش ہو رہی ہیں۔ اس کی بیزاری میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اماں کمرے میں پڑے ٹرنک کو کھول کر کھڑی تھی۔ ارے یہاں آ کر دیکھ لینا، ابھی سب کچھ رکھا ہے، اس میں پھر نکالنا پڑے گا۔ کیا مصیبت ہے؟ مرے قدموں سے چل کر وہ ٹرنک کے پاس آ گئی۔ یہ دیکھ، یہ دونوں پتیلیاں، یہ پلاسٹک کے ڈھکن والے پیالوں کا سیٹ، اور یہ اسٹیل کا تسلا بھی، اچھا ہے نا؟ یہ سب کہاں سے لیا تم نے اماں؟ کل جب میں نے کہا تھا کہ بازار لگا ہوا ہے، چل کر لنڈے سے اس کمرے کے پردے لے آتے ہیں، تب تو تمہارے پاس پیسے نہیں تھے۔ پھر اس کا خون کھول گیا سب دیکھ کر۔ ارے سن تو صحیح، یہ سب پیسوں سے تھوڑی لیا ہے، تو مفت میں یہ سامان کوئی تھما گیا تمہیں؟ پوری بات تو سن لیا کر، بیچ میں ہی بولنے لگتی ہے۔ آج گلی میں پرانے کپڑے لینے والا آیا تھا، تیرے ابا اور فیضان کے پرانے جوتے اور کپڑے اور اپنی 2 ساڑیاں دے کر یہ برتن خریدے ہیں۔ روپیہ تو ایک بھی نہیں دینا پڑا، اماں نے خوش ہو کر بتایا۔ کون سی ساڑیاں دی ہیں؟ ارے وہی دونوں جو ذرا اچھی حالت میں تھی، کالی اور فیروزی، جن پر موتی ستارے لگے ہوئے تھے۔ وہ ساڑیاں کیوں دے دی اماں؟ ان پر تو میری نظر تھی۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی، میں نے سوچا تھا ان کے سوٹ بنوا لوں گی۔ تم بھی نا اماں، ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتی، چھوڑنا فضول میں ہی سوٹ بنوا لیتی، اتنے اچھے برتن مل کے، سوٹ تو 2-4 دفعہ پہن کر بیکار ہو جاتے ہیں۔
خدا کے لیے اماں نکل آؤ ان چکروں سے، مجھے تمہارے اس کباڑیے کی دکان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، زہر لگتی ہیں مجھے یہ سب چیزیں جو تم میرے لیے اتنے سالوں سے گٹھی کر رہی ہو، یہ معمولی اور گھٹیا چیزیں، ان میں سے ایک چیز نہ مجھے پسند ہے اور نہ میرے معیار پر پوری اترتی ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ آج وہ پھٹی پڑی تھی، ہر لحاظ بلائے طاق رکھ کر چیخ اٹھی تھی۔ اماں چند لمحے تک ہونکوں کی طرف اسے دیکھتی رہیں اور پھر اس کی کمر پر ایک زوردار دھموکا جڑ کر بولیں، ہوش میں تو ہے تو کمبخت، اتنے سالوں کی محنت سے جمع کی ہوئی چیزوں کو معمولی اور گھٹیا کہہ رہی ہے، نہ شکری، تھرڈلی، بڑی آئی پسند اور معیار کی باتیں کرنے والی، ایک معمولی سے کلرک کی بیٹی ہے تو، کسی سیٹ کی اولاد نہیں جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے، اپنی اوقات میں رہ سمجھی۔ ہاں تو کیا ہوا، نہیں ہوں کسی سیٹ کی اولاد، مگر یہ یاد رکھنا اماں، شادی میں کسی سیٹ سے ہی کروں گی، یہ جو رشتے تمہاری وہ حمیدہ بانو لے کر آتی ہے نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کروں گی۔ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو اماں، ایک عذاب سے نکل کر دوسرے عذاب میں جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ تمہارا جمع کیا ہوا کاٹ کباڑ یہیں درا کا درا رہ جائے گا، دیکھ لینا۔ اپنے دل کی بڑاس نکال کر وہ کسی بگولے کی طرح کمرے سے نکل گئی۔ اماں نے تو جیسے کلیجہ ہی تھام لیا تھا، جو کچھ وہ کہہ کر گئی تھی اس نے انہیں بری طرح خوفزدہ کر دیا تھا، اس کی آنکھوں میں، اس کی باتوں میں بغاوت ہی بغاوت تھی۔ یا اللہ رحم، یہ کیا ہو رہا ہے، کیسی بکواس کر کے گئی ہے یہ لڑکی، یہ وہ نازو تو نہیں لگتی، یہ تو کوئی دوسری تھی۔ یا مولا کریم، تو سب کی عزتوں کا رکھوالا ہے، ہماری عزت کی حفاظت بھی تو ہی کر میرے رب، اس لڑکی نے تو میری جان ہی نکال دی ہے، وہ کتنی ہی دیر سینے پر ہاتھ رکھے اس سے اللہ سے مدد مانگتی نہیں۔ اس کے انٹر کے امتحانات ختم ہو چکے تھے، آج کل اس کا ایک ہی مشغلہ تھا، وہ ہر روز اخبار میں ضرورت ہے کہ اشتہار دیکھا کرتی تھی۔ یہ ارادہ تو اس نے بہت پہلے ہی کر لیا تھا کہ امتحان سے فارغ ہو کر نوکری کرے گی، اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے بھی اسے اماں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا اور زیادہ تر اس کے ہاتھ خالی ہی رہ جاتے تھے، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو وہ نوکری ضرور کرے گی۔ وہ تو شکر ہے کہ گھر میں اخبار کی سہولت موجود تھی، ابا کو اخبار کا چسکا تھا، وہ رات کو جب ڈیوٹی سے واپس آتے تو ان کے ہاتھ میں صبح کا باسی اخبار ضرور ہوتا تھا اور وہ سب سے پہلے ابا کے ہاتھ سے اخبار اچکتی تھی۔ اس دن آخر ابا نے پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے نازو بیٹی، آج کل تمہیں بھی اخبار پڑھنے کا شوق ہو گیا ہے؟ ابا یہ اخبار میں صرف فلمی صفحہ پڑھتی ہیں، ورنہ آپا اور اخبار پڑھیں گی؟ اس سے پہلے ہی فیضان بول پڑا۔ تم چپ رہو، تم سے پوچھا ہے ابا نے، ہر معاملے میں کودنے کا بڑا شوق ہے تمہیں، اس نے فیضان کو گرکا، پھر ابا کی طرف دیکھ کر ذرا ہچکچاتے ہوئے بولی، وہ ابا میں اصل میں اخبار میں نوکری والے اشتہار دیکھتی ہوں۔ ہیں نوکری والے؟ مگر کیوں بیٹی؟ ابا نے چنبے سے اس کی طرف دیکھا۔ بات یہ ہے ابا کہ میرے امتحان ختم ہو چکے ہیں، سارا دن گھر میں فارغ پھرتی ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ مگر بیٹی فارغ کیوں پھرتی ہو؟ اپنی اماں سے گھرداری، کچھ سلائی کڑھائی سیکھ لو، تمہارے کام تو یہی آئے گا نا۔ وہ سب تو مجھے تھوڑا بہت آتا ہے نا ابا، باقی بھی سیکھ لوں گی، پلیز ابا بس مجھے نوکری کی اجازت دے دیں، کچھ پیسے گھر آئیں گے، میں کب سے اماں سے کہہ رہی ہوں کہ گھر کی مرمت کروا لیں، مگر وہ ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ میرے پاس فالتو پیسے نہیں ہیں۔ آپ خود دیکھیں نا ابا کیا حالت ہو رہی ہے گھر کی۔ وہ ابا کو راضی کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، اسے یقین تھا کہ ابا مان جائیں گے، وہ بہت نرم خو اور بات کو سمجھنے والے انسان تھے، اس لیے اس نے اماں کے بجائے ان سے بات کی۔ اماں تو اس کے تیور دے کر پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اس کی نوکری کی بہت مخالفت کی تھی، مگر چونکہ وہ ابا سے اجازت کا پروانہ حاصل کر چکی تھی لہٰذا اس نے اماں کی مخالفت کی زیادہ پرواہ نہ کی اور اپنی کوششوں میں لگی رہی۔ اس سلسلے میں وہ شیلا سے بھی ملی۔ شیلا 2 گھر چھوڑ کر اسی محلے میں رہتی تھی، وہ اس کی دوست نہیں تھی مگر اس سے اچھی سلام دعا تھی۔ شیلا کسی فیکٹری میں ملازمت کرتی تھی اور بڑے ٹھاٹ سے رہتی تھی، حالانکہ اس کے اور شیلا کے مالی حالات تقریباً ایک جیسے تھے، مگر پھر بھی جب کبھی اس کی اس سے ملاقات ہوتی وہ اسے خود سے بہت بہتر نظر آتی، شاید اس لیے کہ وہ نوکری کرتی تھی اور اپنی تنخواہ اپنی ذات پر خرچ کرتی تھی۔ نوکری کے سلسلے میں اس کی شیلا سے ملاقاتیں بڑی تو دوستی میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ شیلا تو واقعی بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتی ہے، وہ جب بھی اسے ملتی تو اس کے جسم پر نیا لباس ہوتا اور تو اور اس کے پاس ایک عدد موبائل فون بھی تھا، نئے نئے کپڑے، جوتے، انواع و اقسام کے پرس اور میچنگ جیولری، یہ سب کچھ تو وہ بھی چاہتی تھی۔ یار پلیز میرے لیے بھی اپنی فیکٹری میں بات کرو نا، سچی بڑی تنگ ہوں اپنے گھر کے حالات سے، اپنی مرضی سے ایک ڈھنگ کا سوٹ بھی نہیں سلوا سکتی، نوکری کر کے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات تو پوری کر ہی سکتی ہوں، بس تم بات کرو اپنے باس سے۔ اچھا اتنی اتاولی کیوں ہو رہی ہو؟ کہہ تو رہی ہوں بات کروں گی، ویسے آپس کی بات ہے، نوکری کے علاوہ بھی کئی طریقے ہیں پیسے کمانے کے، میرے ساتھ رہو گی تو ایسے ایسے گر بتاؤں گی تمہیں نوٹ بنانے کے، تم بھی کیا یاد کرو گی، بس تھوڑا سا صبر اور ڈھیر ساری ہمت اور مزے ہی مزے۔ شیلا کا انداز کچھ عجیب سا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ ارے یار ہر بات کا مطلب تھوڑی ہوتا ہے،
بس ایک بات کی ہے، جب تم نوکری کے لیے گھر سے نکلو گی تو آہستہ آہستہ ہر بات کا مطلب سمجھ جاؤ گی۔ تم پیسے کی اہمیت کو سمجھتی ہو نا، اور وہ لوگ جو پیسے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں، پیسہ بھی ان پر مہربان ہو جاتا ہے۔ بس عقل اور ہمت ہونی چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ شیلا بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ سمجھتے کچھ نہ سمجھتے ہوئے گردن ہلا دی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے جب شیلا اس کے پاس چلی گئی۔ اسے دیکھ کر اماں کے چہرے پر ناگواری سے پھیل گئی۔ انہیں شیلا کے اطوار کچھ ٹھیک نہیں لگتے تھے، اور وہ اس بات کا اظہار نازو کے سامنے کئی بار کر چکی تھی۔ انہیں ان دونوں کے بڑھتے تعلقات پر بھی اعتراض تھا، مگر نازو آج کل پوری طرح ہر درمی پر اتری تھی۔ اماں کی بات سن کر وہ ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ کیا ہے اماں، تمہیں تو میرے ہر کام میں کیڑے ہی نظر آتے ہیں۔ کالج کی دوستیوں پر بھی تمہیں اعتراض تھا، اور اب شیلا سے ذرا ہنس بول لیتی ہوں تو وہ بھی تمہیں برداشت نہیں ہے۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے اماں؟ دیکھ نازو، میری بات سمجھنے کی کوشش کر۔ اس لڑکی کے رنگ ڈھنگ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جب سے نوکری پر لگی ہے دیکھا نہیں کیسے سر سے پاؤں تک بدل گئی ہے۔ پتہ نہیں اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ اس کے پاس کوئی اتنی بڑی افسر تو نہیں لگی جو اتنا خرچہ کرتی ہے۔ تیرے جتنی ہی تعلیم ہے نا اس کی، اور انٹر پاس کو آج کل کہاں اتنی اچھی نوکریاں نہیں ملتی جو وہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتی پھرے۔ مجھے تو دال میں کالا ہی نظر آتا ہے۔ ہاں، تمہیں تو اپنے سوا سب کالے نظر آتے ہیں۔ صبح سے شام تک محنت کرتی ہے وہ، اوور ٹائم الگ سے لگاتی ہے، کماتی ہے تو ہی اپنے اوپر اور اپنے گھر پر خرچ کرتی ہے نا۔ میں بھی جب نوکری کروں گی تو ایسے ہی کماؤں گی اور خرچ کروں گی، دیکھ لینا۔ اماں نے کچھ دہل کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ معلوم نہیں کیا ٹھانے بیٹھی تھی یہ لڑکی۔ عجیب عجیب وہم میں دل میں گھر کرنے لگے تھے۔ زیادہ سختی کرنا بھی مناسب نہیں تھا، ورنہ وہ اور زیادہ ضد پر اتر سکتی تھی۔ کیا المیہ تھا کہ اپنی اولاد سے ڈر لگنے لگا تھا۔ ایسا نفسا نفسی کا عالم تھا کہ والدین بیچارے خاموش تماشائی بننے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ایسی خبریں سننے کو ملتی تھی کہ روح کانپ اٹھتی تھی۔ کئی چھوٹے چھوٹے بچے خودکشیاں کر رہے تھے تو کئی آئے دن لڑکیاں ماں باپ کے منہ پر کالک مل کر گھروں سے فرار ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسی ہوا چل پڑی تھی جو اقدار، روایات، محبت اور خلوص کو تنکوں کی طرح اڑا کر لیے جا رہی تھی۔ شیلا نے کسی دوسری فیکٹری میں اس کے لیے نوکری کا بندوبست کر دیا تھا، اور یہی خوشخبری دینے وہ آئی تھی۔ چلو بھائی، اب فٹافٹ اچھی سی چائے پلا دو اسی خوشی میں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، آ جاؤ، ادھر باورچی خانے میں ہی چلتے ہیں۔ فی الحال 8,000 روپے تنخواہ پر رکھ رہے ہیں، وہ تمہیں بعد میں بڑھا بھی سکتے ہیں اگر تم ان کے مطابق کام کرو گی۔ چائے پیتے ہوئے شیلا نے بتایا۔ 8,000؟ وہ خوش ہو کر بولی۔ 8,000 پر ہی خوش ہو رہی ہو؟ اتنے تھوڑے سے پیسوں کی کیا حیثیت ہے؟ ادھر آتے ہیں ادھر ختم ہو جاتے ہیں، اتنے کم بھی نہیں ہوتے یار، میرے لیے تو یہی بہت ہیں۔ وہ کھنکتی آواز میں بولی۔ ابھی بچی ہو میری جان، آہستہ آہستہ سب سمجھ جاؤ گی۔ روپوں کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، کب آتا ہے اور کب چلا جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ شیلا کے ہونٹوں پر بڑی گہری مسکراہٹ تھی۔ فیکٹری اس کے گھر سے دور تھی، مگر یہ اچھی بات تھی کہ اسے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت میسر تھی۔ پہلے دن تو وہ فیکٹری میں جاتے ہوئے بہت گھبرائی ہوئی تھی، مگر وہاں پہنچ کر اس کی گھبراہٹ قدرے کم ہو گئی تھی۔ لڑکیوں کی اچھی خاصی تعداد تھی اور کام بھی زیادہ مشکل نہیں تھا۔ یہ گارمنٹ کی فیکٹری تھی جہاں اسے تیار شدہ مال کا حساب کتاب رکھنا تھا، اور اسے یہ کام آسان ہی لگا تھا کہ وہ خوش تھی اور بڑی جاں فشانی سے اپنا کام انجام دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہینے کے اختتام پر جب پہلی تنخواہ اس کے ہاتھ میں آئی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ اس کی محنت کی کمائی تھی جسے وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہتی خرچ کر سکتی تھی۔ کچھ رقم اپنے پاس رکھ کر اس نے باقی ماندہ روپے اماں کے ہاتھ میں تھمائے اور ساتھ یہ بھی کہا، اب پلیز اماں ان روپیوں میں سے میرے جہیز کے لیے علم غلم نہ خریدنے لگ جانا، کسی مستری سے بات کر کے سین کا فرش ٹھیک کروا لو، جگہ جگہ سے ٹوٹ گیا ہے۔ اتنے سے پیسوں میں یہ کام کہاں ہوگا بھلا؟ تو ٹھیک ہے، ان پیسوں کو سنبھال کر رکھ لو، اگلی تنخواہ ملے گی تو یہ کام کروا لیں گے۔ جیسے تیری مرضی، تیرے پیسے ہیں بھائی، جو تو کہے گی ایسے ہی کر لیں گے۔ اسے لگا اماں کو ذرا خوشی نہیں، وہ کمانے لگی۔ البتہ ابا ضرور خوش ہوئے، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا بھی دی تھی، اور وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر عورت کو گھر میں قید کر کے رکھنے کے قائل نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اسے نوکری کی اجازت بھی دی تھی، اور نازو کے لیے یہی بہت تھا۔ اماں جیسی عورت کو خوش کرنا ویسے بھی دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ وہ ایک روایتی عورت تھی جو عورت کو گھر اور گھر کی چاردیواری میں ہی دیکھنا پسند کرتی تھی، اور فی زمانہ جس قسم کا ماحول تھا، زمانے کا جو چلن تھا، وہ ویسے ہی اس سے ڈری ہوئی تھی۔ ان کا بس چلتا تو وہ پہلی فرصت میں نازو کے ہاتھ پیلے کر دیتی، مگر یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ آج کل حمیدہ بانو کے چکر بھی ذرا کم ہی لگ رہے تھے۔ نازو کے رویے سے خائف ہو کر اس نے ادھر آنا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ اماں کے بار بار بلوانے پر آخر وہ ایک دن آ ہی گئی تھی۔ کتنے دن بعد آئی ہے تو حمیدہ؟ کہاں غائب تھی؟ اتنی دفعہ بلوایا ہے، تو آئی ہے بڑے نخرے کرنے لگی ہے۔
اتنی دفعہ بلوایا ہے تو آئی ہے، بڑے نخرے کرنے لگی ہے۔ نخرے کی بات نہیں خالہ، ایک تو مصروف تھی، دوسرا تمہاری بیٹی کے رویے سے بڑا ڈر لگتا ہے، ایسی نظروں سے دیکھتی ہے جیسے کچا ہی چبا ڈالے گی۔ ویسے ہے کہاں، نظر نہیں آ رہی؟ ارے اس کی تو فکر نہ کر، وہ گھر پر نہیں ہے، نوکری کرنے لگی ہے نا، اب صبح گئی شام میں ہی آتی ہے، تو آرام سے بیٹھ جا۔ چلو شکر ہے گھر پر نہیں ہے، پھر تو میں سکون سے بیٹھ سکتی ہوں۔ حمیدہ اطمینان سے پھیل کر بیٹھ گئی۔ اچھا تو نوکری کرنے لگی ہے، اچھی بات ہے، 4 پیسے کمائے گی تو اس کی شادی پر ہی کام میں آئیں گے۔ میں نے تجھے اسی لیے بلایا تھا حمیدہ، کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتا، میں کب چاہتی ہوں کہ وہ نوکری کرے۔ ارے جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو اچھا ہے، اس کے ابا نے اجازت دے دی، ورنہ مجھے تو ذرا پسند نہیں تھا کہ وہ لڑکوں کی طرح کمانے گھر سے باہر نکلے۔ اللہ سلامت رکھے میرے فیضان کو، ہمارے بڑھاپے کا تو وہی سہارا ہے۔ اب تو اللہ کے کرم سے طبیعت بھی اچھی رہتی ہے اس کی، بس چند سالوں کی بات ہے، پھر انشاءاللہ ہمارے درد بھی دور ہو جائیں گے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں خالہ، انشاءاللہ۔ تو رشتے کے بارے میں بتا اگر کوئی ہے تو۔ رشتے تو کئی ہیں خالہ، پر تمہاری بیٹی کے مزاج پر بھی پورے اترے۔ ارے تو بتا تو صحیح، اس کی فکر نہ کر، فیصلہ تو آخر میں نے اور اس کے ابا نے ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے خالہ، اب تو تمہاری بیٹی چھٹی والے دن ہی گھر پر ملے گی، میں 1-2 دن میں ساری معلومات اکٹھی کر کے تمہارے پاس آتی ہوں، پھر بات کریں گے۔ حمیدہ نے جو 2 رشتے بتائے تھے ان میں سے ایک کسی دفتر میں ملازم تھا اور دوسرا کسی کمپنی میں ڈرائیور۔ نازو جیسی کم حیثیت لڑکی کے لیے اس قسم کے رشتے آ سکتے تھے۔ اماں کو ان رشتوں پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی اوقات پہ چاہتی تھی، مگر نازو وہ اونچے خواب دیکھتی تھی، بنگلوں، کوٹھیوں اور کاروں کے۔ اس کی تو جان ہی جل کر آئے گی جب اماں نے اسے ان رشتوں کے بارے میں بتایا۔ پھر شروع ہو گیا حمیدہ بانو کے چکر میں۔ تمہیں کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں اماں کے اپنی یہ بیکار کی کوششیں تارک کر دو، ہرگز میں ایسے کسی ٹٹ پنجیت سے شادی نہیں کروں گی۔ ارے تو کم بخت، کیا ساری عمر ماں باپ کے در پر بیٹھی رہے گی؟ ہاں بیٹھی رہوں گی، یہ مجھے منظور ہے۔ آدھی زندگی تو ترس کر گزار دی، تم چاہتی ہو کہ باقی کی زندگی بھی ایسی گزرے، پر اماں ایسا نہیں ہوگا، میں بتا رہی ہوں تمہیں۔ دیکھ نازو، باز آ جا اپنی ہٹ درمیوں سے، ورنہ بہت پچھتائے گی، میں پھر بتا رہی ہوں تجھے۔ محل والوں کے رشتے محل والوں کے گھر آتے ہیں، کسی محل والے کو کیا پڑی کہ وہ جھونپڑی والوں سے رشتہ جوڑے؟ اپنی حیثیت پہچان اور اللہ کا شکر ادا کیا کر، پھر بھی بہت سو سے اس نے ہمیں اچھا رکھا ہوا ہے۔ سر چھپانے کے لیے ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح اپنا ٹھکانا تو ہے، ورنہ تو کچھ لوگ ساری زندگی فٹ پاتھوں پر در در کی ٹھوکریں کھاتے زندگی گزارتے ہیں۔ نہ اتنی ناشکری کیا کر، اللہ کو برا لگ گیا تو سوچ کیا حشر ہوگا۔ تم کیا کرو شکر، یہ بہت ہے اماں۔ اس نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ اماں بیچاری تعصب سے اسے دیکھتی رہیں۔ اسے نوکری کرتے ہوئے 4 مہینے ہو گئے تھے، اپنی تنخواہ سے اس نے گھر کے کئی چھوٹے چھوٹے کام کروا لیے تھے۔ اب اسے اپنا گھر کچھ ڈھنگ کا لگتا تھا، مگر پھر بھی یہ گھر اور یہ جو زندگی وہ گزار رہی تھی اس کی منزل نہیں تھی۔ اس کی نظر آسمان پر تھی، مگر آسمان تک جانے کے لیے کوئی ایسی سیڑھی نہیں تھی جس پر قدم قدم چل کر وہ وہاں تک پہنچ سکتی۔ کبھی کبھی شیلا کی اس سے ملاقات ہوتی تو وہ اس سے اپنے خوابوں کا ذکر ضرور کیا کرتی تھی۔ شیلا اس کی باتیں سن کر بس مسکرایا کرتی تھی۔ تمہیں یاد ہے شیلا، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھے پیسے کمانے کے گر بتاؤ گی؟ بتاؤ نا یار، ان 8,000 میں تو واقعی کچھ نہیں ہوتا۔ ایک روز شیلا سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تم ہی بڑی خوش ہو رہی تھی۔ ہاں یار واقعی پتہ چل گیا، کوئی ترکیب مجھے بھی بتاؤ، میں کیسے اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتی ہوں۔ اوور ٹائم لگانے کی اماں اجازت نہیں دیتی، ورنہ 3-4 ہزار تو ایسے بھی مل سکتے تھے۔ ترکیبیں تو بہت ہیں، پر تم ان پر عمل کرنے والی بھی بنو۔ تمہیں یاد ہوگا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈھیر ساری ہمت بھی چاہیے ہوتی ہے پیسہ بنانے کے لیے، پر اب مجھے لگتا ہے تمہارے اندر ہمت کی ذرا کمی ہے۔ اماں کے دامن سے لپٹی رہو گی تو یہ ہمت کبھی آئے گی بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ اور جو مطلب شیلا نے سمجھایا تھا اسے سن کر نازو کے سارے بدن میں چونٹیاں سی رینگ گئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو شیلا؟ میرے اندر واقعی اتنی ہمت نہیں ہے، تم جانتی ہو میں اس لائن کی لڑکی نہیں ہوں۔ مردوں کو بیوقوف بنا کر، ان کے ساتھ تعلقات بڑھا کر یا انہیں سیڑھی بنا کر اوپر تک پہنچنا میرے بس کا کام نہیں ہے۔ اور تم میرے پاس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہو؟ یہ تو بالکل بھی ممکن نہیں۔ تم میرے باس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہو؟ یہ تو بالکل بھی ممکن نہیں، وہ تو میرے ابا سے بھی بڑے ہیں۔ تو کیا ہوا اگر ابا سے بڑے ہیں تو؟ یہ جو دولت والے بڈھے ہوتے ہیں نا، یہ جوانوں سے زیادہ دل پھینک ہوتے ہیں۔ میرے اپنے باس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہوگی، مگر بڑا دل والا بڈھا ہے یار، دونوں ہاتھوں سے لٹاتا ہے مجھ پر۔ تم کیا سمجھتی ہو میں اپنی تنخواہ سے یہ ساری عیاشیاں کرتی ہوں؟ تنخواہ تو میری ساری کی ساری بچ جاتی ہے۔ تو کیا تم اس سے شادی کرو گی؟ شادی وادی کون کرتا ہے یار، یہ تو صرف وقتی سودے بازی ہے۔ میں صرف اس سے اپنی وقت کی قیمت وصول کرتی ہوں، اور یہ قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مجھے اس بڈھے کے ساتھ 2-4 گھنٹے گزارنا برا نہیں لگتا۔ جانتی ہو میرا ذاتی اکاؤنٹ بھی ہے اور اس میں 4 لاکھ سے زیادہ کی رقم موجود ہے۔ 4 لاکھ روپے! اتنی بڑی رقم کے بارے میں سن کر تو وہ جیسے ششدر ہی رہ گئی تھی۔
اس نے کبھی خواب میں بھی اتنی رقم نہیں دیکھی تھی۔ جی ہاں، 4 لاکھ روپے سونے کے زیورات اس کے علاوہ ہیں، اور اب تو میرے بڈھے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے شہر کے ایک اچھے سے علاقے میں فلیٹ بھی خرید کر دے گا۔ جیسے جیسے شہلا بتاتی جا رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ تمہارے گھر والے جانتے ہیں؟ وہ خود پر قابو پا کر بولی۔ دماغ خراب ہے کیا؟ گھر والوں کو پتہ چلے گا تو میری جان نہیں نکال لیں گے؟ بس کوئی نہ کوئی چکر چلا کر میں انہیں مطمئن کرتی رہتی ہوں، شہلا لاپرواہی سے بولی۔ پھر بھی شہلا، آخر تو انہیں تمہارے ساسوں کے بارے میں پتہ چل ہی جائے گا، کب تک چھپا سکو گی؟ پھر کیا کرو گی؟ تب کی تب دیکھی جائے گی۔ آخر میں یہ سب کچھ اپنے گھر والوں کے لیے ہی تو کر رہی ہوں نا۔ میرے گھر کے حالات تمہارے گھر سے مختلف تو نہیں تھے۔ جب سے میں نوکری کرنے لگی ہوں بہت فرق پڑا ہے۔ ویسے بھی نازو ڈارلنگ، جب پیسہ آ رہا ہوتا ہے نا تو سب کی آنکھوں پر چربی چڑھ جاتی ہے، کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ پیسہ کہاں سے اور کیوں آ رہا ہے۔ یہ جو پیٹ کی بھوک ہے نا، یہ بڑی ظالم چیز ہے، اور اس سے بھی زیادہ ظالم خواہشوں اور آسائشوں کی بھوک ہوتی ہے۔ پیٹ کی بھوک تو پھر بھی ایک حد کے بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر اس بھوک کی کوئی حد نہیں ہوتی، یہ صرف بڑھتی اور بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ سو تم اس بات کی فکر چھوڑو کہ میرے گھر والوں کو کیا ری ایکشن ہوگا، اپنے بارے میں سوچو۔ اتنی پیاری شکل ہے تمہاری، ایمانداری کی بات ہے، میں تو تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اپنی اس خوبصورتی کو کیش کراؤ یار، مٹ مٹنے والوں کی کمی تھوڑی ہے۔ تم اشارہ تو کرو، پھر دیکھنا ہے بڑے بڑے سیٹ کیسے تمہارے تلوے چاٹتے ہیں۔ نہیں تو پھر وہ کیا نام ہے اس رشتہ کروانے والی کا؟ ہاں، حمیدہ بانو، اس کے لائے ہوئے کسی کنڈکٹر ڈرائیور کی بیوی بن کر ہر سال کالے پیلے بچے پیدا کرو۔ اللہ اللہ، خیر صلاح۔ شہلا کے ہونٹوں پر بڑی کاٹدار مسکراہٹ تھی۔ بس یہی تو مجھے منظور نہیں ہے، وہ آ بھر کر بولی۔ ہونا بھی نہیں چاہیے، یہ تمہاری زندگی ہے، اسے اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق گزارنا تمہارا حق ہے۔ اور یار، یہ زندگی صرف ایک باری ملتی ہے، اسے سوچ بچار میں ڈر ڈر کر ضائع کر دینا سراسر بے وقوفی ہے۔ میں نے تو یہی سبق سیکھا ہے، اور آج دیکھو مزے کر رہی ہوں۔ آخر اس دنیا کی رنگینیوں پر ہمارا بھی تو حق ہے، ہم کیوں ساری زندگی ترس کر گزاریں؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ شہلا کی گہری نگاہیں گویا اس کے آر پار دیکھ رہی تھی، اس نے جیسے کسی ٹرانس میں اپنی گردن اثبات میں ہلائی تھی۔ شہلا سے مل کر، اس کی باتیں سن کر اور یہی جان کر کہ وہ کیسے دنوں میں پیسے بنا رہی تھی، وہ حیران بھی تھی اور خوفزدہ بھی۔ کیا وہ واقعی اس ڈگر پر چل سکے گی؟ وہ کئی بار یہ سوال اپنے آپ سے کر چکی تھی۔ عجیب ڈانو ڈول سی کیفیت تھی اس کی، اگر شہلا کے کہنے پر عمل کرتی تو اس کی طرح اپنی زندگی بدل سکتی تھی، ورنہ مستقبل کا آئینہ تو شہلا اسے دکھائی گئی تھی، اور اس آئینے میں زندگی اتنی بدصورت نظر آتی تھی کہ وہ ڈر کر آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ اپنی ماں کی طرح ساری عمر دوڑ چار کرتے یا آٹے دال کا حساب رکھتے گزارنے کے خیال سے اسے بکائی آتی تھی۔ آج کل تو اسے خواب میں بھی ایسے ہی زندگی کے مناظر نظر آتے تھے، اور وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ جاتی، پھر کتنی دیر آنکھیں کھولے بستر پر پڑی رہتی اس خیال سے کہ آنکھ بند کرے گی تو دوبارہ اسے ایسے بھیانک خواب نظر آئیں گے۔ شہلا سے 2-4 ملاقاتیں مزید ہوئیں تو اس کی ہچکچاہٹ دور ہونے لگی۔ کیا حرج ہے اگر میں بھی دنیا جہاں کی مسرتوں میں سے اپنا حصہ وصول کروں؟ شہلا صحیح کہتی ہے، آخر میرا بھی تو حق ہے نا کہ میں زندگی کو اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق گزاروں، نہ کہ حسرت و یاس کی تصویر بن کر ایک دن قسم پرسی کے عالم میں دنیا سے گزر جاؤں۔ ٹرائی کرنے میں کیا قباحت ہے؟ اگر شہلا جیسی عام سی لڑکی پر کوئی فدا ہو سکتا ہے تو میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ اس نے خود سے سوال کیا اور آئینے میں اپنا آپ دیکھا۔ آئینے جھوٹ نہیں بولتے، اور آئینہ اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ جواں ہے، حسین ہے، دنیا کو فتح کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اپنی صلاحیت کو آزمانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لیں۔ اگلی صبح اس کی تیاری روز سے ذرا مختلف تھی۔ آج اس نے اپنا سب سے بہترین لباس پہنا تھا، ہلکا سا میک اپ، لمبے بالوں کو اونچی سی پونی ٹیل کی شکل دے کر اس نے اچھی طرح آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ اسے اپنا آپ ہر طرح سے مکمل لگا تھا۔ اس نے مطمئن ہو کر اپنے پرس اور چادر اٹھائی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ اماں کی نظر پڑنے سے پہلے ہی خود کو چادر میں چھپا لے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اماں اچانک ہی کمرے میں داخل ہوئی، وہ تھوڑی سی گھبرا گئی تھی۔ ارے نازو، یہ تو دفتر جا رہی ہے یا کسی پارٹی میں؟ اتنی تیاری کس لیے؟ وہ اسے کڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا اور بولی، ہاں وہ اماں میں بتانا بھول گئی تھی، آج ہمارے آفس میں واقعی پارٹی ہے۔ وہ ایک لڑکی ہے نا، ابھی 2 دن پہلے اس کی منگنی ہوئی ہے، اس خوشی میں اس نے سب کو پارٹی دی ہے، بس اسی لیے۔ اچھا چلو خیر بھی ٹھیک ہے، لیکن چادر اچھی طرح اوڑھ کر جانا، ورنہ خواہی لوگوں کی نظریں اٹھتی رہیں گی۔ بلکہ 2 منٹ ٹھہر جا، میں تیری نظر اتار دوں، بہت پیاری لگ رہی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ چھوڑو نا اماں، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، میری وین بس آتی ہی ہوگی، نکل گئی تو مجھے بس میں جانا پڑے گا۔ اس نے جلدی چادر لپیٹی اور تقریباً دوڑتے ہوئے گھر سے نکل گئی۔ ہر وقت جلدی میں رہتی ہے لڑکی، پیروں میں تو جیسے چکر ہیں، پیچھے سے اماں بڑبڑاتی ہی رہ گی۔ فیکٹری پہنچ کر اس نے چادر اور پرس ایک طرف رکھا، چادر وغیرہ رکھ کر وہ پلٹی تو بہت سی نظریں ایک ساتھ اس پر جم گئیں۔ کیا ہوا بھائی، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ اپنی جیم چھپاتے ہوئے بولی۔ ہائے نازمین، کتنی پیاری لگ رہی ہو تم، اتنا تیار ہو کر پہلی مرتبہ آئی ہو نا، اس لیے سب تمہیں ایسے دیکھ رہے ہیں، فوزیہ بولی۔ ویسے آج کوئی خاص بات ہے؟ نہیں بھائی، خاص بات کیا ہونی ہے، بس یوں ہی میرا دل چاہ رہا تھا، تم لوگ بھی اسی طرح آتے ہو، میں تو کبھی نہیں پوچھتی، اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں، تم تو ہمیشہ بڑی سادگی سے آئی ہو۔ ویسے یار تمہارے بال بڑے خوبصورت ہیں، اتنے لمبے اور چمکدار، پہلی بار کھلے ہوئے دیکھے ہیں، ورنہ تو
تم ہمیشہ انہیں لپیٹے رہتی ہو۔ فوزیہ اس کے سلکی بالوں کا چھو کر بولی۔ وہ اصل میں اس طرح لپیٹ کر کیچر میں جکڑنے سے میرے بال خراب ہونے لگے ہیں۔ جلدی جلدی میں چوٹی گوندنے کا ٹائم نہیں ملا، اب باندھ لوں گی۔ اس نے گویا صفائی پیش کی۔ رہنے دو نا، ایسے ہی اچھے لگ رہے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ سر آ تو نہیں گئی؟ آج میں لیٹ ہو گئی نا؟ نہیں سر تو نہیں آئے اور شاید اگلے 1 مہینے تک آئیں گے بھی نہیں۔ کیا مگر کیوں؟ میرا مطلب ہے سب خیر تو ہے؟ وہ گڑبڑا سی گئی۔ ہاں خیر ہے۔ انچارج صاحب بتا رہے تھے کہ وہ چائنا گئے ہیں، وہاں سے سنگاپور، ملیشیا اور پھر بینکاک سے ہوتے ہوئے آئیں گے۔ اچانک ہی چلے گئے؟ کل تو ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ ارے یار یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے پروگرام ایسے ہی بنتے ہیں، ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ صبح ایک ملک میں ہوتے ہیں تو شام میں دوسرے گئے ہوں گے اپنا بزنس بڑھانے کے لیے۔ دولت کے کھیل ہیں سارے، ہماری تمہاری طرح تھوڑی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی بھی اوقات نہیں ہے۔ فوزیہ کلیجے میں بھی وہی حسرت تھی جس سے اس کی بہت پرانی شناسائی تھی۔ چلو جی چھٹی ہوئی، خام خواہ اتنا وقت ضائع کیا، بڑے میاں تو نکل لیے۔ اس نے بزاری سے سوچا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ اچھا ہی ہوا، شاید کوئی غیبی طاقت تھی جو اسے اس راہ پر چلنے سے روک رہی تھی جس کی کوئی منزل جاننے تھی یا نہیں۔ وہ نیک ماں باپ کی اولاد تھی، شاید انہی کی نیکی اسے اس راستے پر چلنے سے روک رہی تھی جس کی مسافر شیلا یا اس جیسی لڑکیاں ہوتی تھیں۔ اچھی اور آسائشوں سے بھری زندگی گزارنے کی چاہ اسے ہاتھ پھیلانے کی ترغیب تو دیتی، مگر یا تو اس میں واقعی ہمت کی کمی تھی یا پھر اس کے اندر کہیں نہ کہیں اخلاقیات کی رمق موجود تھی جو اس کا ہاتھ تھام لیتی تھی۔ تبھی تو باس کے واپس آ جانے کے باوجود اس نے دوبارہ ایسی کوشش نہیں کی۔ کئی بار ان سے سامنا بھی ہوا اور جب بھی ہوا وہ اندر ہی اندر شرم سے گڑ گئی۔ ان پر نظر پڑتی اسے ابا کا خیال آتا تھا، وہ انہی کے عمر کے تھے اور شاید وہ بھی ان دولت مند بوڑھوں میں سے نہیں تھے جن کا ذکر شیلا کرتی تھی۔ فیکٹری میں کام کرنے والی سب لڑکیوں سے ان کا رویہ بہت ہی مشفقانہ ہوتا تھا۔ تب وہ سوچتی اگر وہ شیلا کے کھیپ پر عمل کرتی تو کس قدر ذلیل ہوتی، شاید اسے اس نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا تھا اس کے پیچھے بھی یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی اچھائی چھپی تھی جس کا اسے ذرا بھی ادراک نہیں تھا۔ زندگی کے وہی پرانے شب و روز سے تبدیلی کے کئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہی 2 اور 2 4 کے چکر، وہی آس و نراج کی کیفیت۔ اس نے بھی شاید اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا، تبھی تو اب اس کے اندر جوہر بھاٹے نہیں ابلتے تھے۔ شاید یہی اس کی قسمت تھی اور قسمت کے آگے کس کا زور چلا ہے؟ بڑوں کو تقدیر اپنے اشاروں پر نچاتی ہے، اس کی حیثیت ہی کیا تھی؟ وہ دن بھی عام دنوں جیسا ایک دن تھا۔ 2-3 دن سے شدید قسم کا حبس اور گرمی تھی۔ سورج جیسے سوا نیزے پر تھا۔ وہ فیکٹری جانے کے لیے گھر سے نکل کر اسٹاپ پر آ گئی۔ اس کی وین ابھی تک نہیں آئی تھی۔ شدید دھوپ سے بچنے کے لیے وہ ایک شیڈ کی آڑ میں کھڑی تھی۔ اف اللہ، آج تو غضب کی گرمی ہے، لگتا ہے آج یہ گرمی اپنے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے گی۔ اس نے ماتھے پر آیا پسینہ پونچھتے ہوئے بیزاری سے سوچا۔ سامنے سے گزرتی ہوئی ایئر کنڈیشنڈ گاڑیاں اور ان میں بیٹھے خوش باش چمکتے چہروں والے لوگ، ان چہروں کو دیکھ کر اپنی کم مائگی کا احساس شدید تر ہو جاتا تھا۔ اب بھی کبھی کبھی اس کا دل ان چمکتی دمکتی خنک گاڑیوں میں بیٹھنے کے لیے ہمکتا تھا، مگر بات پھر وہی تقدیر کی آ جاتی تھی۔ یہ مقدروں کے کھیل تھے، یہ اللہ کی تقسیم تھی، اور اللہ کی تقسیم پر شاکر ہونا تو بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ اور اس تقسیم پر خوش بھی نہیں تھی اور شاکر بھی نہیں تھی، مگر وہ خود کو ذلت کے اس گڑھے میں بھی نہیں گرا سکتی تھی جس کے دہانے پر وہ ایک بار پہنچ کر پلٹ آئی تھی۔ اس نے کلائی پر بڑی گھڑی میں وقت دیکھا، 8:15 ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں وین ابھی تک کیوں نہیں آئی تھی۔ اس نے سامنے سڑک کی جانب دیکھا، اس کے قریب ہی کسی گاڑی کا ہارن زور سے چیخا تھا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ شیلا تھی، سیاہ رنگ کی کرولا میں بیٹھی، وہ اسے اشارے سے بلا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص شاید اس کا وہی بوڑھا عاشق تھا۔ نازو گاڑی کے قریب چلی آئی۔ کیا ہوا؟ ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ گاڑی نہیں آئی تمہاری؟ ہاں آج تو بڑی دیر ہو گئی، 8 بجے تک آ جاتی ہے، شاید راستے میں کہیں خراب ہو گئی ہے تبھی اب تک نہیں آئی۔ آ جاؤ میں تمہیں ڈراپ کر دیتی ہوں، کہاں دھوپ میں کھڑی خوار ہوتی رہو گی، وہ بڑے استحقاق سے کہہ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر ٹائم دیکھا، دیر واقعی بہت ہو گئی تھی اور شیلا کے ساتھ جانے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ٹھنڈک اور خوشگواریت کا ایک انوکھا احساس اس کے سارے بدن میں پھیل گیا، جلتے بلتے جسم کو جیسے قرار آ گیا تھا۔ یہ ملک سرفراز ہے میرے باس، اور تمہارے فیکٹری کے جو مالک ہیں یہ ان کے دوست بھی ہیں۔ شیلا نے تعارف کرایا تو اس نے سلام کیا۔ ملک سرفراز نے اپنے سامنے لگے آئینے میں اسے بڑی گہری اور معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا۔ دھوپ میں تمتماتے چہرے پر اب بھی کیں پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، سیاہ بھنورا سی آنکھیں اور ہونٹوں کا دل فریب کٹاؤ۔ ملک سرفراز نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کیا سادگی اور کیا سادگی تھی! وہ اسے کسی غریب کی کٹیا کا انمول ہیرا لگی تھی۔ وہ شیلا سے باتیں کر رہی تھی اور ملک سرفراز مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ نازو کو شاید اس کے گھرنے کا احساس ہو گیا تھا، ابھی وہ بے چین سی ہو کر کسمسانے لگی۔ اپنی منزل پر اتر کے اس نے سکون کا سانس لیا۔ توبہ، کتنی گندی نظریں تھیں اس شخص کی! شیلا پتہ نہیں کیسے اسے برداشت کرتی ہے۔ اسے رہ کر ملک سرفراز پر غصہ آ رہا تھا۔
دوسری طرف ملک سرفراز کی آنکھوں میں اس کا سادہ سا حسن جیسے کھپ کر رہ گیا تھا۔ وہ شعلہ کے سار ہو گیا کہ وہ کسی بھی طرح ایک بار اس لڑکی کو اس کے پاس لے آئے۔ ملک صاحب یہ ممکن نہیں ہے، وہ اس قسم کی لڑکی نہیں ہے، اگر ہوتی تو بہت پہلے ہی میرے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑتی۔ پھر شعلہ نے اسے ساری بات بتائی۔ تم ایک بار کوشش تو کرو، دولت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑے بڑوں کو جھکا دیتی ہے، یہ تو ایک معمولی سی لڑکی ہے، میں تمہیں اور اسے دونوں کو خوش کر دوں گا، اتنا مال دوں گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بس تم کسی بھی طرح ایک بار اسے میرے پاس لے آؤ۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تم اس لڑکی کی نوکری کے لیے مجھ سے کہہ رہی ہو تو میں اسے کبھی بھی ہاشمی کی فیکٹری میں نہ بھیجتا، اسے یہاں اپنی فیکٹری میں ملازمت دیتا۔ ہاشمی تو انتہائی بدذوق آدمی ہے، حالانکہ میرا پرانا یار ہے، مگر مجھ سے بہت مختلف۔ خیر اب بھی کچھ نہیں بگڑا، وہاں اسے کتنی تنخواہ مل رہی ہے؟ خیر جتنی بھی ہو، میں اسے ڈبل بلکہ اس سے بھی زیادہ پے کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ زیادہ تنخواہ کے لالچ میں وہ یہاں ضرور آئے گی، اور ایک بار آ گئی تو اسے اپنی راہ پہ لانا میرا کام ہے۔ تم اپنا کام کرو اور اسے یہاں لے کر آؤ، سمجھو یہ بھی تمہاری ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ وہ اتنا بے چین تھا کہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں کوشش کرتی ہوں، مگر مجھے زیادہ امید نہیں ہے۔ اگلے اتوار کو شعلہ اس کے پاس چلی آئی۔ آج وہ گھر پر اکیلی تھی، اماں ابا کسی رشتہ دار کے گھر گئے تھے، فیضان بھی ان کے ساتھ گیا تھا۔ شعلہ کے لیے یہ صورتحال سازگار تھی، وہ نازوں سے کھل کر بات کر سکتی تھی۔ اصل میں سارے معاملے میں اس کا اپنا بھی بہت فائدہ تھا۔ ملک سرفراز کے پاس بے تحاشا دولت تھی اور شعلہ کا مقصد کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنا تھا۔ اگر وہ ملکہ یہ کام کر دیتی تو ملک سرفراز واقعی اسے خوش کر دیتا۔ چائے کے دوران وہ ادھر ادھر کی عام سی باتوں کے بعد اصل بات کی طرف آئی۔ نازو خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی، اس کی خاموشی سے شعلہ کو اس کی رضامندی لگی تھی۔ پھر کیا کہتی ہو نازو رانی، تمہارے دن پھرنے والے ہیں، ملک سرفراز کی دولت میں تقدیر بدل سکتی ہے، یقین کرو میں سچ کہہ رہی ہوں۔ سچ جھوٹ کا تو مجھے پتہ نہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ تقدیریں بدلنے کی قدرت صرف ایک ہستی کے پاس ہے، اور میرا ایمان ہے کہ وہ اگر چاہے تو واقعی میری قسمت بدل سکتی ہے۔ مگر شعلہ، جو راستہ تم مجھے دکھا رہی ہو نا، اس پر چلنا میرے بس کی بات نہیں ہے، اور وہ اب بھی نہیں چاہتا کہ میں اس راستے پر چلوں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں بہت پہلے ہی تمہاری باتوں میں آ جاتی۔ ایک بار میں نے کوشش کی تھی، مگر اللہ نے میرا پردہ رکھ لیا اور مجھے ذلت کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ شاید میرے ماں باپ ہی کی کوئی نیکی ہوگی، ورنہ میں تو بہت گناہ گار ہوں۔ نہیں شعلہ، تمہاری یہ آفر بہت پرکشش سے ہی مگر میرے مطلب کی نہیں ہے۔ وہ بڑے اٹل لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ایک بار پھر سوچ لو نازو، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ ملک سرفراز تمہارے پیچھے پاگل ہو رہا ہے، تمہاری ذرا سے التفات پر وہ تمہارے قدموں میں دولت اور آسائشوں کے ڈھیر لگا دے گا۔ کیا تم نہیں چاہتی ہو کہ تم بہترین زندگی گزارو؟ شعلہ ہر ممکن طریقے سے اسے لائن پر لانا چاہ رہی تھی۔ چاہتی ہوں، ضرور چاہتی ہوں، اور کون نہیں چاہتا کہ ایک اچھی زندگی گزارے، مگر اس طرح نہیں شعلہ، تم اپنا وقت ضائع کر رہی ہو۔ جب اللہ ہی نہیں چاہتا کہ میں غلط راہ پہ چلوں تو تم کیا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے قائل یا مجبور نہیں کر سکتی۔ ایک بات بتاؤ تمہیں، میں اپنے ماں باپ کی کوئی بہت فرمانبردار بیٹی نہیں ہوں، بلکہ میری ماں کو تو مجھ سے بہت سے گلے ہیں، مگر شعلہ میں اتنی بھی نافرمان نہیں ہوئی کہ ان کی عزت کو اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دوں۔ میرے باپ نے دولت پہ شک نہ کمائی، مگر عزت بہت کمائی ہے، اور ان کی ساری عمر کی اس کمائی کو میں ایسے مٹی میں نہیں رول سکتی۔ میں نے بہت سوچا ہے اور اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ وقت آنے سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کسی کو بھی نہیں ملتا۔ آنے والے وقت میں اور میرے نصیب میں اگر ہوا تو مجھے وہ سب کچھ ملے گا جس کی مجھے چاہ ہے، بس میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گی۔ بہتر ہے کہ تم بھی آئندہ مجھ سے اس موضوع پر کوئی بات نہ کرو۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آئندہ مجھ سے نہ ملنا، مگر پلیز اس ارادے سے ملنا چاہو گی تو برائے مہربانی یہاں مت آنا۔ وہ چائے کے برتن سمیٹ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ شعلہ کو یہاں مزید بیٹھنا فضول لگا، اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں اس کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نازو، اب میں چلتی ہوں، ملک سرفراز بے چینی سے میرا انتظار کر رہا ہوگا، جا کر اسے بتاؤں کہ تمہارا خیال دل سے نکال دے۔ بیچارہ ملک بڑا مایوس ہوگا، وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر کھڑی ہوگی۔ اس سے یہ بھی کہنا کہ ہر شے بکاؤ نہیں ہوتی۔ دولت کے ذوم میں شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جب جسے چاہے خرید سکتا ہے، مگر کچھ چیزیں بہت قیمتی بلکہ انمول ہوتی ہیں جنہیں خزانوں کے ڈھیر بھی نہیں خرید سکتے۔ تم اس سے یہ سب نہ بھی کہو تو وہ سمجھ جائے گا، اور سمجھ لے تو اچھا ہے، زوم ٹوٹے گا تو شاید اسے بھی اپنی گمراہی کا احساس ہو جائے۔ خیر میرا مقصد کسی کو راہ راست پر لانا ہرگز نہیں، اللہ مجھے راہ راست پر رکھے، بس میرے لیے یہ اہم ہے۔ شعلہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد نازو نے محسوس کیا تھا کہ بہت ہلکی پھلکی ہو گئی ہے، دل و دماغ پر چاہے سارے غبار جیسے چھٹ گئے تھے، اندر کی فضا بڑی نکھری سی دھلی دھلائی سی تھی، شفافیت اور پاکیزگی کا بڑا انوکھا سا احساس تھا جس میں وہ خود کو اس وقت گرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اسی احساس میں گری وہ دوپہر کا کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ اماں ابا کے گھر آنے سے پہلے وہ کھانا تیار کر لینا چاہتی تھی۔ بڑے دن ہو گئے تھے اماں حمیدہ بانو نے چکر نہیں لگایا۔ ایک دن وہ اماں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے پوچھ بیٹھی۔ اماں نے کچھ چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ حمیدہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی، حیرت کی بات تھی، اسے تو حمیدہ اور اس کے لائے ہوئے رشتوں سے بڑی چڑ تھی۔ پھر اب کیا کرے گی وہ بیچاری یہاں آ کر؟ اسے دیکھ کر تو تیرا موڈ جو بگڑ جاتا ہے، اس نے بھی محسوس کیا ہوگا تبھی نہیں آئی، ویسے آج اس کا خیال کیسے آ گیا؟
یوں ہی کوئی خاص بات نہیں, میں تو بس ایسے ہی پوچھی تھی. وہ نظریں چرا کر بولی, اچھا میں تو سمجھی کہ شاید تجھے عقل آ گئی ہے اور دماغ سے سیٹھانی بننے کا خناس نکل گیا ہے. اماں ٹھنڈی آ بھر کر بولی, سیٹھانی بننا شاید میرے نصیب میں نہیں ہے اماں, اور آپ شاید ٹھیک ہی کہتی ہیں. مجھے ایسی کم حیثیت لڑکی کو ایسے اونچے خواب نہیں دیکھنے چاہیے جن کی کوئی تعبیر نہ ہو. اس کے انداز میں ایسی معرومی تھی کہ اماں کا دل کٹ کر رہ گیا. انہوں نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا. کیا کمی تھی اس میں, دل موہ لینے والی صورت تھی اس کی, مگر غربت نے اس کے حسن کو گہنا دیا تھا. ان کے دل نے بڑی شدت سے اس کی خوشیوں اور خواہشوں کے پورے ہونے کی دعا مانگی تھی. آج کل فیکٹری میں کام بہت زیادہ تھا. شپمنٹ کی تیاری ہو رہی تھی جسے چائنا جانا تھا. فیکٹری کا ہر ورکر بہت مصروف تھا. اسے بھی سر کو جانے کی فرصت نہیں تھی. ایسے میں اسے اپنے ارد گرد کا بھی ہوش نہیں تھا. وہ بہت محنت کر رہی تھی تاکہ باس اس کے کام سے خوش ہو کر اس کی تنخواہ میں اضافے کا سوچیں. اسے یہاں کام کرتے ہوئے سال ہونے والا تھا اور اس نے سنا تھا کہ ہر سال ان ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جاتا ہے جن کی کارکردگی اچھی ہو. اس لیے وہ بہت محنت سے کام سر انجام دینے کی کوشش کر رہی تھی. اس دن وہ صبح جلدی گھر سے نکلی تھی کیونکہ آج شپمنٹ کی روانگی تھی. باس نے کل ہی سب کو کہہ دیا تھا کہ صبح جلدی آئیں. وہ فیکٹری پہنچی تو ہر طرف ہلچل سی مچی ہوئی تھی. وہ بھی اپنے حصے کے کام میں مصروف ہو گئی. نازو, پتہ ہے آج تو ہاشمی صاحب کا بیٹا بھی آیا ہوا ہے. تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے فوزیہ نے اسے اطلاع دی. اچھا, ہاشمی صاحب کا کوئی بیٹا بھی ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں آیا. رجسٹر پر اندراج کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر پوچھا. پہلے بھی ایک دو دفعہ آیا ہے, تم نے شاید غور نہیں کیا ہوگا. ہاں شاید, سر کے پاس بہت سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. اب مجھے کیا پتہ ان میں سے ان کا بیٹا کون سا ہے. وہ لاپرواہی سے بولی اور سر جھکا کر رجسٹر پر جلدی جلدی رقم چلانے لگی. 5 بجے کے قریب جب شپمنٹ روانہ ہوئی تب کہیں جا کر کچھ سکون ہوا. صبح سے قلم چلا چلا کر اس کی انگلیاں چٹکنے لگی تھی. سر الگ درد سے پھٹا جا رہا تھا. ایک کپ چائے کی بڑی شدید طلب ہو رہی تھی. چائے مل جاتی تو دکھتے ہوئے سر کو آرام مل جاتا, مگر اب گھر جانے کا ٹائم نہیں تھا. وہ اپنی چیزیں سمیٹنے لگی. ابھی چادر اوڑھ ہی رہی تھی کہ کوئی بلند آواز میں بولا, ہیلو لیڈیز. اس نے مڑ کر دیکھا. وہ ایک خوش بات سا نوجوان تھا جو ان سب سے مخاطب تھا. یہ کون ہے؟ اس نے آہستہ سی آواز میں فوزیہ سے پوچھا. یہی تو ہیں ہاشمی صاحب کے بیٹے, فوزیہ نے بتایا. وہ کہہ رہا تھا, پچھلے پورے ہفتے سے آپ لوگ بہت بزی رہے ہیں. مجھے احساس ہے کہ تھک بھی بہت گئے ہوں گے. کیا خیال ہے چائے کے ساتھ ہلکی پھلکی ریفریشمنٹ ہو جائے؟ ضرور سر, کیوں نہیں. بہت سی آوازیں بلند ہوئی تھیں. نازو نے گھڑی میں وقت دیکھا. 6 بجنے والے تھے. چائے کی طلب ہونے کے باوجود اسے گھر جانے کی جلدی تھی. کیا ہوا مس نازمین, آپ کا موڈ نہیں ہے چائے پینے کا؟ وہ اچانک ہی اس سے مخاطب ہوا تھا. وہ اس کا نام لے رہا تھا. اس کی حیرانی اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی. وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب چلا آیا. کیا بات ہے, آپ کچھ حیران پریشان نظر آ رہی ہیں. وہ ہلکے سے مسکرا کر پوچھ رہا تھا. جی وہ میں نے گھر جانا تھا. وین والا انتظار کر رہا ہوگا, وہ اٹک کر کہہ رہی تھی. بس اتنی سی بات, وین بھی فیکٹری کی ہے اور ڈرائیور بھی, وہ کہیں نہیں جائے گا آپ کو چھوڑ کر. سو ڈونٹ وری, آپ سب لنچ روم میں آ جائیے. گرما گرم چائے آپ کی منتظر ہے. اس نے ایک نظر اسے اور پھر باقی سب لوگوں کو دیکھا اور پلٹ گیا. وہ اب تک حیران تھی کہ وہ شخص اس کا نام کیسے جانتا ہے. ہو سکتا ہے وہ یہاں سب کے ہی نام سے واقف ہو. آخر مالک ہے, اپنے ملازمین کے بارے میں معلومات ہونی بھی چاہیے. وہ سوچتی ہوئی لنچ روم میں آ گئی. بھاپ اڑاتی چائے کے ساتھ بہت سے لوازمات تھے. اس وقت اسے چائے کے علاوہ اور کسی چیز کی طلب نہیں تھی. وہ چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہی تھی جب وہ پھر سے اس کے پاس آ گیا. آپ صرف چائے پی رہی ہیں؟ اور بھی تو کچھ لینا. نہیں بس ٹھیک ہے. وہ تھوڑی سی گھبرا گئی. اب ہمیشہ ہی اسی طرح پریشان رہتی ہیں یا آج کوئی خاص بات ہے؟ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا. جی کچھ نہیں, آپ آرام سے چائے پی لیں. اگر کچھ چاہیے تو میں لا دوں. نہیں سر, مجھے ضرورت ہوگی میں خود لے لوں گی. اس بار وہ ذرا اعتماد سے بولی تھی. اوکے ایز یو وش. وہ کندھے اچکا کر بولا اور مڑ کر چلا گیا. نازو نے سکون کا سانس لیا اور جلدی جلدی چائے ختم کرنے لگی. روز و شب کا چکر چلتا رہا. اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا گیا تھا. ہاشمی صاحب نے اس کی کارکردگی کو بہت سراہا تھا. ساتھ ساتھ اسے مزید ذمہ داریاں بھی سونپ دی تھی. اب وہ اپنے پورے ڈپارٹمنٹ کی انچارج تھی. وہ خوش تھی. دفتری ذمہ داری کے ساتھ ساتھ وہ پرائیویٹ امتحان کی تیاری بھی کر رہی تھی. اس کا BA مکمل ہو جاتا تو اس کی تنخواہ مزید بڑھ سکتی تھی. زندگی میں کچھ آسانیاں پیدا ہونے لگی تھی. گھر کی حالت کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی. اب اسے اپنا گھر اتنا برا نہیں لگتا تھا. گو کی خواہشوں کی دبی دبی چنگاریاں اب بھی کبھی کبھی ہوا دینے لگتی تھیں. سڑک پر بھاگتی دوڑتی بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھ کر سینے میں کھوک سی اب بھی اٹھتی تھی, مگر وہ اپنے دل کو سمجھانے کا فن سیکھ چکی تھی. دماغ اب اس کی باتیں ماننے لگا تھا. اس لیے اب وہ سکون میں تھی. پہلے جیسا اضطراب بہرحال نہیں تھا. موسم بدلنے لگا. مشرق سے آنے والی ہوائیں ساون کا سندیش لے کر آنے لگی تھی. اس دن بھی آسمان پر کہیں بادل تھے. بارش کے آثار تو نہیں تھے, مگر کچھ پتہ نہیں تھا بادل پوری طرح آسمان پر قبضہ کر کے کب برس پڑتے, اور یہی ہوا بھی. دوپہر تک سارا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا. ایسے گہرے سیاہ بادل تھے کہ دن میں رات کا سماں ہو گیا. دوپہر کے 4 بجے تھے جب تیز بارش شروع ہوگی. موسم کی وجہ سے آج فیکٹری میں جلدی چھٹی کر دی گئی. سب کو اپنے اپنے گھر جانے کی جلدی پڑ گئی. نازو بھی اپنا بیگ اٹھا کر باہر آ گئی. بارش کی شدت میں اضافہ ہو گیا. ہر طرف جل تھل تھا. وہ فیکٹری کے کمپاؤنڈ میں کھڑی اپنی وین کا انتظار کرنے لگی. اور بھی لڑکیاں تھیں جو اس وین میں اس کے ساتھ جاتی تھی. وہ سب شدت سے وین کا انتظار کر رہی تھیں.
یار یہ وین ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اتنی تیز بارش ہے کہ راستے میں نہ پھنس گئی ہو؟ سمیرا فکر مندی سے بولی۔ ہاں شاید ایسا ہی ہو، باقی ساری گاڑیاں نکل چکی ہیں، صرف ہمارے ہی روٹ کی وین ابھی تک نہیں آئی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، وہ جواباً بولی تھی۔ ٹھہرو میں ڈرائیور کو فون کرتی ہوں کہ جلدی آئے۔ اس نے کال لگائی مگر شاید بارش کی وجہ سے نیٹ ورک میں پرابلم تھی، کئی مرتبہ کوشش کے باوجود کال نہیں ملی۔ یا اللہ اب کیا کروں؟ وہ پانچوں بے حد پریشان اور خوفزدہ تھیں۔ ایسا کرتے ہیں ہم لوگ ٹیکسی ہائر کر لیتے ہیں، میں، سمیرا، عالیہ اور ہنا تو ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو نازو، وین کا انتظار تو فضول ہے، کب تک یہاں کھڑے رہیں گے؟ آصفہ کی تجویز سے سب نے اتفاق کیا۔ نہیں بھائی تم لوگ تو بہت پہلے ٹیکسی سے اتر جاؤ گی، میرا گھر بہت دور ہے، میں ٹیکسی میں اکیلی رہ جاؤں گی، میرا تو دم نکل جائے گا، وہ تو جیسے بدک ہی گئی تھی۔ تو پھر کیا کریں؟ آصفہ ضد ہو کر بولی، ایک کام ہو سکتا ہے، ہاشمی سر کو فون کر کے کہتے ہیں ہم لوگ یہاں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں گھر پہنچانے کا انتظام کریں، آخر یہ انہی کی ذمہ داری ہے۔ یہ تجویز عالیہ کی طرف سے آئی تھی اور ان حالات میں شاید اس سے اچھی کوئی تجویز ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ نازو نے ہاشمی صاحب کو کال کی تھی، وہ اس کی آواز سن کر تھوڑے حیران ہوئے۔ آپ اس وقت کہاں سے بات کر رہی ہیں نازمین؟ سب ٹھیک تو ہے؟ نہیں سر سب ٹھیک نہیں ہے، ہم لوگ یہاں فیکٹری کمپاؤنڈ میں کھڑے ہیں، ہماری وین اب تک نہیں آئی اور وین ڈرائیور کا فون بھی بند جا رہا ہے، پلیز سر کچھ کیجیے، اتنی شدید بارش میں ہم لوگ کیسے گھر جائیں گے؟ وہ جیسے رو دینے کو تھی۔ اوکے بیٹا پریشان مت ہو، میں بھی عزیر کو بھیجتا ہوں، وہ آپ لوگوں کو بحفاظت آپ کے گھر تک پہنچائے گا، میں چوکیدار کو بھی فون کرتا ہوں، اتنی دیر وہ آپ کا خیال رکھے گا، ڈونٹ وری بیٹے، عزیر بھی پہنچتا ہے۔ وہ جب فیکٹری پہنچا تو وہ 5-6 سہمی ہوئی ہرنیوں کی طرح ہراساں کھڑی تھی، عزیر کی گاڑی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی تھی جیسے ان کی جان میں جان آئی تھی۔ اتنی دیر تک پریشان ہوتی رہیں، پہلے فون کر دیتی، وہ اسی سے مخاطب تھا۔ جی سر، پریشانی میں کچھ سوچ ہی نہیں رہا تھا، شکر ہے سر آپ آ گئے ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا، ہم سب کے گھر والے بھی پریشان ہیں، کئی مرتبہ فون کر چکے ہیں۔ وہ چہرے پر آئے پانی کے قطروں کو چادر کے کونے سے صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عزیر نے اس کے بھیگے گلابی چہرے کو بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ آصفہ، ہنا، عالیہ اور سمیرا کو ان کے گھروں تک ڈراپ کرنے کے بعد وہ اس کے ساتھ گاڑی میں اکیلی رہ گئی۔ مس نازمین اب آپ آگے آ کر بیٹھ جائیں، وہ ذرا سی گردن موڑ کر بولا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، اسے ویسے ہی اس کے ساتھ اکیلے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ کیوں بھائی میں آپ کا ڈرائیور تو نہیں ہوں، چلیے آگے آئیے، وہ قطعیت سے بولا تو اسے مجبوراً آگے آنا پڑا۔ آپ کا گھر یہاں سے کتنی دور ہے؟ وہ گاڑی مین روڈ تک لا کر بولا۔ ابھی تو کافی دور ہے، آئی ایم سوری سر آپ کو زحمت اٹھانی پڑی، یہ لوگ تو کہہ رہی تھیں کہ ٹیکسی ہائر کر لیں مگر میں اس لیے ٹیکسی میں نہیں آئی کہ مجھے یہاں سے اکیلے سفر کرنا پڑتا، وہ ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی۔ اچھا لیکن آپ تو اب بھی اکیلی ہیں، اب آپ کو ڈر نہیں لگ رہا اگر میں آپ کو گھر لے جانے کے بجائے کہیں اور لے گیا تو؟ وہ اسے یوں ہی چھیڑ رہا تھا۔ جی اسے مزاق کیا تھا مگر نازو کی یہ حالت غیر ہوگی، اس کی آنکھوں میں خوف بہت واضح تھا، گلابی رنگت ایک دم سے زرد پڑ گئی تھی۔ ارے پلیز میں مزاق کر رہا تھا بھائی، ریلیکس ہو جائیے پلیز، آپ تو بڑی جلدی گھبرا جاتی ہیں جبکہ میں تو آپ کو بہت بہادر سمجھتا ہوں۔ اسے لگا جیسے وہ بھی رو پڑے گی، اس لیے وہ جلدی سے بولا۔ میں اتنی بہادر نہیں ہوں سر۔ نہیں آپ واقعی بہت بہادر ہوں، میں جانتا ہوں بہادر ہے، میں جانتا ہوں، بڑے یقین سے کہہ رہا تھا۔ ناظر نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ بتاؤں میں کیسے جانتا ہوں؟ وہ اس کی حیران آنکھوں میں جھانک کر پوچھ رہا تھا۔ ملک سرفراز کو جانتی ہیں؟ اس نے اچانک پوچھا تو نازو کو جیسے کرنٹ سا لگ گیا۔ وہی ملک سرفراز جس نے ڈیڈ سے آپ کی نوکری کے لیے سفارش کی تھی، جب میں نے آپ کو پہلی مرتبہ فیکٹری میں دیکھا تھا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ اس نے آپ جیسی لڑکی کو، میرا مطلب ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکی کو ڈیڈ کے پاس کیوں بھیجا؟ ایسے چہرے تو اس کی کمزوری ہیں۔ پھر مجھے لگا شاید اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد اس نے آپ کو یہاں بھیجا ہوگا، اور مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی ہوا ہوگا، تب مجھے آپ سے بڑی نفرت اور گھنسی محسوس ہوئی تھی۔ ملک سرفراز کی کرتوت میں اچھی طرح سے جانتا تھا، وہ بولتا جا رہا تھا اور نازو خاموشی سے سر جھکائے سن رہی تھی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ آپ نے تو ملک سرفراز کی ناک پر بڑی کاری ضرب لگائی ہے، ایسا کہ وہ باولا ہو گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے وہ کئی مرتبہ ڈیڈ سے کہہ چکا ہے کہ آپ کو نوکری سے نکال دیں، مگر ڈیڈ آپ کے کردار اور آپ کے کام سے جو آپ کی لگن ہے اسے بہت متاثر ہوئے ہیں، اسی لیے انہوں نے آپ کی پروموشن کی ہے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ جی کیا بات؟ آپ نے ملک سرفراز کی پیشکش سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ بہت دولت مند ہے، شاید میرے ڈیڈ سے بھی زیادہ۔ آپ کو دولت کی تمنا نہیں ہے؟ عزیر نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑا تھا۔ عزیر صاحب دولت کی تمنا کسے نہیں ہوتی، مگر خود کو گرا کر دولت حاصل کرنا مجھے گوارا نہ تھا۔ میرے ماں باپ بہت غریب بھی ہیں، میری ایسی کوئی بھی حرکت انہیں موت دے دیتی، اور کوئی بھی اولاد چاہے وہ کتنی نافرمان ہو اپنے ماں باپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ویسے بھی مجھے سمجھ آیا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے اور میں اس تقسیم کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ وہ بہت مضبوط لہجے میں بول رہی تھی، عزیر کی آنکھوں میں اس کے لیے احترام بھی تھا اور ستائش بھی۔ آپ بہت اچھی ہیں، آپ کے والدین کو آپ پر فخر ہوگا، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مگر میری اماں مجھ سے بہت نالاں رہتی ہیں۔ بہت بڑی دیر بعد اس کے ہونٹ ہلکے سے مسکرائے۔ عزیر نے بہت غور سے اس کے مسکراہٹ کو دیکھا اور بولا، ارے کیوں بھائی؟ انہیں میرا نوکری کرنا پسند نہیں ہے، وہ چاہتی ہیں میری شادی ہو جائے، اور میرے لیے جس قسم کے رشتے آتے ہیں ان میں سے کسی سے شادی کرنا مجھے منظور نہیں ہے۔ کس قسم کے رشتے؟ وہ بڑی دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔
یہی کسی دکاندار، کلرک یا مکینک ٹائپ کے لوگوں کا۔ اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں ایسے پروپوزلز آ سکتے ہیں، مگر میں کیا کروں؟ بقول اماں میرا دماغ خراب ہے، خناس بھر گیا ہے اس میں، بس اسی وجہ سے اماں مجھ سے ناراض رہتی ہیں۔ یہ تو اچھی بات نہیں، اتنی اچھی بیٹی ہو کر بھی آپ اپنی اماں کو ناراض کیوں کرتی ہیں؟ میں تو کوشش کرتی ہوں کہ نہ کروں مگر ہو جاتا ہے۔ بعد میں کئی دنوں تک خود کو کوستی بھی رہتی ہوں۔ وہ بڑی نادم سے نظر آ رہی تھی، عزیر کا دل مسلسل اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ اس کی معصومیت، اس کا حسن اور سب سے بڑھ کر اس کا مضبوط کردار کسی کو بھی چت کر دیتے۔ وہ بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ ذرا تیز گاڑی چلائے نا، بہت دیر ہو گئی ہے۔ کیسے تیز چلاؤں؟ روڈ پر اتنا پانی ہے، ساری گاڑیاں رینگ رہی ہیں۔ وہ تو شکر ہے بارش رک گئی، ورنہ آج کی رات اسی گاڑی میں گزارنی پڑتی۔ ویسے اگر ایسا ہوتا تو آپ کیا کرتی؟ وہ پھر اسے چھیڑ بیٹھا تھا اور حسب توقع وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اللہ نہ کرے، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں تو پتہ نہیں کیا کرتی، مگر میرے ماں باپ کے لیے یہ رات پہاڑ بن جاتی۔ میری اور آپ کی کلاس میں بہت فرق ہے سر، ہمارے ہاں یہ عام سی باتیں بھی سانحہ بن جاتی ہیں۔ او مائی گاڈ، بڑی جلدی سیریس ہو جاتی ہیں آپ، لگتا ہے سینس آف ہیومر کی بہت کمی ہے آپ میں۔ وہ جاندار سا کہکل گا کر ہنس پڑا۔ اسے گھر تک پہنچاتے عزیر پوری طرح اپنا دل ہار چکا تھا۔ زندگی میں بہت سی لڑکیاں دیکھی تھی، خوبصورت بھی، ذہین بھی، اور اس کی اپنی سرکل میں تو ایک سے ایک موجود تھی، مگر ایسی انوکھی سی مختلف سی لڑکی سے پہلی ہی دفعہ واسطہ پڑا تھا۔ دل کی حالت عجیب ہو گئی تھی، دل چاہتا تھا کہ ساری عمر ایسے ہی گزر جائے، وہ اس کے ساتھ بیٹھی رہے، کبھی اعتماد کے ساتھ مضبوط لہجے میں گفتگو کرے اور کبھی ہلکے سے مذاق پر بھی گھبرا جائے۔ پل پل بدلتی اس کی کیفیات میں ایک دل موہ لینے والی کشش تھی، اور وہ اس کشش سے خود کو بچا نہیں پایا تھا۔ جب عزیر کا پروپوزل اس کے لیے آیا تو وہ حیران اور ششدر رہ گئی تھی۔ شاید یہ ماں کی اس دعا کا اثر تھا جو اس نے اپنی بیٹی کو اس کی محرومیوں پر بہت دکھی ہو کر دی تھی، یا گناہ کے راستے سے دامن بچا کر چلنے کا جو بھی تھا۔ اس کی قسمت بدلنے جا رہی تھی، اور وہ اس دنیا میں داخل ہونے والی تھی جس کی تمنا اس کے دل نے برسوں سے کی تھی۔ سیدھے اور جائز طریقے سے اسے وہ سب کچھ مل رہا تھا جو وہ چاہتی تھی۔ اماں نے گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور بولی، میری بیٹی سچ مچ کی سیٹھانی بن کر اپنے غریب ماں باپ کو بھول تو نہیں جائے گی؟ وہ اماں کے سینے میں منہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ یا اللہ، میں ہمیشہ تیری شکر گزار رہوں گی کہ بڑی ترغیبات کے باوجود تو نے مجھے بچائے رکھا، ورنہ میری زندگی آج سے کتنی مختلف ہوتی۔ سب کچھ پا کر بھی میں بے سکون ہی رہتی، اپنی ہی نظروں سے گر کر جینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو بڑا مہربان ہے میرے رب، ان رستوں سے تو بندے تک پہنچتا ہے بندہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شکریہ میرے رب، تیرا بے حد شکریہ۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ہماری اچھی سی شارٹ سی ناول کی ڈائجسٹ ناول کی سٹوری۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔